اور حقیقت میں ناکام ہے کون؟ جو علی سے دشمنی رکھے، علی کی زندگی میں بھی، علی کے گزر جانے کے بعد بھی۔ میرے عزیزو، آج ہم تک آسانی سے علی پہنچ گیا ہے، لیکن کتابیں کہتی ہیں، روایتیں گواہ ہیں کہ یہ علی پہنچنے میں لوگوں نے کس حد تک اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ میں کہاں تک گناؤں؟ ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس سے خدا قسم احساس ہوگا کہ علی کا نام ہم تک آسانی سے نہیں آیا یا علی کی ولایت نہیں آئی۔ سب سے پہلے جب اس نے حکومت سنبھالی اپنی، حجاج ملعون نے سلطنت پہ آیا، گدی سنبھالی، پہلا اس نے حکم نافذ کیا، پہلا قانون بنایا کہ جو میری دور حکومت میں علی کا نام لے گا وہ مجرم ہوگا اور اسے سزا دی جائے گی۔ سزا بھی کیا؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ توجہ، میں نے کہا علی ہم تک آسانی سے نہیں آیا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ دن ڈھلا، رات ہوئی، دوسرا دن نمودار ہوا، ایک بزرگ شخصیت چلی، دربار کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، دیکھا حجاج کے سپاہی کھڑے ہیں، ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتی ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کس دور میں کہہ رہا ہے؟ جب مجرم سمجھا جا رہا ہے، جب سزا دی جا رہی ہے۔ توجہ، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہی گئے کہ تم نے حجاج کا اعلان نہیں سنا؟ کہ کیا؟ کہ اس نے کہا ہے جو میری دور حکومت میں علی کا نام لے گا مجرم ہوگا۔ کہ سنا ہے۔ کہ پھر کیوں کہا؟ ہم تمہیں گرفتار کریں گے۔ کہ ہم تیار ہیں۔ کہا قیدی بنائیں گے۔ کہا تیار ہیں۔ کہا پھر بھی علی سے باز نہیں آؤ گے؟ کہا اتنا یاد رکھنا ہم مر جائیں گے، ہماری نسلیں علی علی کریں گی، لیکن علی کا ذکر نہیں رکے گا۔ گرفتار کیا گیا۔ خدا کی قسم اس کے نتیجے پہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گرفتار کیا گیا، دربار میں لے کر آئے۔ حجاج نے کہا کسے لے کر آ رہے ہو؟ اب جو اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو دمام کو لے کر آ رہے ہیں۔ سوال کیا یہ تو ابو دمام ہے، اس نے کیا خطا کی؟ کہا حجاج تو نے کہا تھا تیری دور حکومت میں جو علی کا نام لے گا وہ مجرم ہوگا۔ یہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ حجاج نے کہا ابو دمام تو نے علی کا قصیدہ پڑھا؟ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کا چاہنے والا مسکرا کے کہتا ہے وہ حجاج پہلے تو میں چوراہے پہ کہہ رہا تھا، مگر اب تیرے سامنے تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا سزا ملے گی۔ کہا منظور ہے۔ جلاد کو حکم دیا، کوڑا لے کے آگے بڑھا جلاد، پہلا کوڑا لگا پشت پہ، مسکرا کے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ دوسرا کوڑا لگا، کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ 80 کوڑے مکمل ہو گئے۔ وہ علی کا چاہنے والا خون میں لت پت زمین پر گر گیا، ابھی بھی لب ہل رہے تھے، ابھی بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جلاد نے کہا حجاج ابھی بھی یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا کان لگاؤ سنو کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو جلاد نے سنا تو لرزتے ہونٹوں سے ابو دمام کہہ رہے تھے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا اب اسے قتل کر دو، یہ باز نہیں آنے والا۔ جیسے ہی قتل کا نام آیا ایک مشیر نے مشورہ دیا کیوں ظلم کر رہا ہے، 80 کوڑے کھا چکا ہے، بوڑھا آدمی ہے، کچھ لمحوں کے بعد خود ہی مر جائے گا، اس کے خون کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ کیوں لے رہا ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ دیکھیں علی کیسے کیسے بچاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کیوں مار رہا ہے، اسے چھوڑ دے خود ہی مر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے گھر جاؤ، اس کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ سپاہی پہنچے، اسے بستر پر لٹایا، جانے لگے۔ جیسے دروازے تک پہنچے ابو دمام نے کہا سپاہیوں جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جاتے جاتے پھر سنتے جاؤ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہی گئے، خون میں لت پت کمزور ابو دمام علی کا چاہنے والا پڑا ہے۔ ایک آواز دی یا علی آئیے، یا علی آئیے، یا علی ادرکنی۔ مولائے کائنات آ گئے۔ کہا ابو دمام تم نے بلایا؟ کہاں مولا بلایا تو، مولا آپ دربار میں کیوں نہیں آئے؟ کہا ابو دمام تم نے دربار میں بلایا کہاں؟ ابو دمام تم نے دربار میں بلایا کہاں؟ تم نے گھر پہ بلایا،
ہم گھر پہ آئے تم دربار میں بلاتے، ہم دربار آتے۔ ابو دمام کیا ہے؟ کہا مولا 80 کوڑے کھا چکا ہوں، جسم لاغر ہو گیا ہے، بس اتنی قوت دیجئے، عقیدہ دیکھیے گا، بس اتنی قوت عطا کر دیجئے کہ میں ایک بار پھر اس ظالم کے دربار میں جاؤں اور کہہ کر آؤں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مولا کائنات آگے بڑھے، ابو دمام کے جسم پر ہاتھ کو پھیرا، سارے زخم اچھے ہو گئے۔ ابو دمام مسکرائے، یا علی آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ علی مسکرائے، کہا ابو دمام ابھی کہاں احسان کیا، احسان تو اب کرنے جا رہا ہوں۔ مولا اب کیا؟ کہا ابو دمام جاؤ، آج سے لے کر اب 40 سال تک تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ ابو دمام جاؤ، آج سے لے کر 40 سال تک اب تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ یہ یاد رکھ، کتنے سال نہیں موت آئے گی؟ کتنے سال موت نہیں آئے گی؟ 40 سال موت نہیں آئے گی۔ علی نے کہا ابو دمام اب جائیں؟ ابو دمام نے کہا جی مولا۔ ادھر مولا کائنات چلے، ادھر ابو دمام چلے، پھر اسے چوراہے پر آئے، پھر سپاہیوں کو دیکھا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر سپاہی آئے، کل تو ابو دمام تھا، آج کون چلا آیا؟ کس میں جرت ہو گئی؟ پہنچے قریب تو دیکھا ابو دمام۔ کہا پھر تم چلے آئے؟ کہا ہم نے کہا تھا علی کا تذکرہ رکے گا نہیں، ہم نے کہا تھا علی کا ذکر نہیں رکے گا۔ کہا گرفتار کریں گے۔ کہا منظور ہے۔ گرفتار کیا گیا، دربار میں داخل ہونے لگے۔ حجاج نے سوال کیا آج کسے لے کر آ گئے؟ کل تو ابو دمام تھا۔ پہنچے، سپاہیوں نے کہا کہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا، کیا خطا کیا ہے؟ کہا آج بھی وہی ہے جو کل تھی، علی کا ذکر آج بھی کر رہا تھا، علی کا ذکر کل بھی کر رہا تھا، آج بھی چوراہے پہ کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے۔ توجہ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حجاج نے کہا ابو دمام تم نے آج پھر علی کا نام لیا، آج پھر علی کا قصیدہ پڑھا؟ ابو دمام مسکرا کے کہتے ہاں آج میں نے پھر کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب حجاج کو طیش آیا، بادشاہ ہے، جلال میں آیا، اس نے حکم دیا کہ ابو دمام کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی قتل کا نام آیا ابو دمام ہنسنے لگے۔ اس نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اگر تو یہ بات پہلے کہتا تو میں مان لیتا، لیکن اب آج سے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، آج کے بعد تو مجھے مار نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ یہ عقیدہ کیسا؟ کہا اس لیے کہ پہلے یہ زندگی خدا کی امانت تھی، اب علی کی ضمانت میں ہو گئی ہے۔